بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مولا علی علیہ السلام کو ابن ملجم ضربت لگا چکا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی، میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دیکھو دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل کیوں نہ ہو، اور دنیا کی جس چیز سے تم کو روک لیا جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کہنا، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں اور بقیہ اپنی تمام اولادوں اور اپنے تمام اہل و عیال اور تمام افراد کو کہ جن تک یہ میرا پیغام پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا، اور باہمی تعلقات کو استوار رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ خدا را یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کہیں ان پہ فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ خدا را اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا کہ ان کے بارے میں تمہارے نبی کی وصیت ہے، اور وہ اتنی شدید تاکید فرمائی ہے کہ یہ گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں آپ انہیں بھی میراث پانے والوں میں سے قرار نہ دے دیں۔ خدا را قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت رہ جائیں۔ خدا را نماز کی ادائیگی میں پابند رہنا، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ خدا را اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا، جب تک کہ تم زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ ملے گی۔ خدا را راہ خدا میں اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے جہاد سے ڈریگ نہ کرنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پہ مسلط ہو جائیں گے، اور پھر تم اگر دعا مانگو گے تب بھی وہ قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹوں، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قطر ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ دیکھو میرے قتل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو ہی قتل کیا جائے۔ دیکھو اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو تم اس کے سر پر صرف ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ نہج البلاغہ مکتوب 47۔